ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، ان کی طرف سے آنے والی ڈائریکشن بہت اہم کردار ادا کرے گی، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے اس صورتحال پر براہ راست کوئی بیان نہیں دیا گیا۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بھی موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں ہے، ایک اہم ویڈیو ہے اور اس حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ اور اس وقت دو ملک ایسے ہیں کہ خطے میں اس وقت جو کشیدگی ہے، خصوصاً ایران میں، تو اس میں مشرق وسطیٰ کے دو ملک ایسے ہیں جو کہ براہ راست سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جہاں پر سب سے زیادہ اثرات دیکھنے کو ملے ہیں۔ ایک لبنان اور دوسرا عراق۔ عراق زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ عراق مرکز سمجھا جاتا ہے عالم اسلام کا، تشیع کا۔ اور اگر ساری صورتحال کو سمرائز کریں تاکہ ایک عام شخص بھی سمجھ سکے کہ وہاں پر اس وقت حالات کشیدہ وہ اس لیے ہیں کہ جو وہاں کی حکومت ہے وہ اس کا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہے، جبکہ وہاں کی جو عوام ہیں وہ اس کے برعکس ہیں، بلکہ بہت سے وہاں پر ایسے گروپس ہیں، مسلح گروپس ہیں جو کہ مقاومتی نظریاتی سوچ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس وقت وہاں پر حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں۔ اور اس سارے صورتحال کے پیش نظر عراق میں اگلی حکومت نہیں آنے دے رہی، عالمی قوتیں بہت زیادہ اس میں کردار ادا کر رہی ہیں، اور وہاں پر ایک عبوری حکومت ہے، اور وہ حکومت اس لیے اب تک وہاں پر قائم ہے کیونکہ عالمی قوتوں کی اس حکومت کو سپورٹ ہے۔ لیکن لوگوں کی سوچ اس حوالے سے بہت زیادہ حکومت کی مخالف ہو چکی ہے، اور جب سے رہبر معظم کی شہادت ہوئی اس کے بعد امریکی ایمبیسی پر بھی مختلف مقامات پر احتجاج کیے گئے اور حملے کیے گئے، لیکن گزشتہ روز سے 16 مارچ سے صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ کہ بغداد میں امریکی ایمبیسی پر باقاعدہ راکٹ اور ڈرون حملے کیے گئے، جس کی وجہ سے ایک جنگ کا ماحول بن گیا۔ اور حال ہی میں وہاں پر عراق کے کچھ مسلح گروہوں نے امریکی طیارے کو بھی مار گرایا، جس کے نتیجے میں 6 امریکی فوجی بھی جاں بحق ہوئے۔ اور اب جو خاص طور پر آج حملے ہوئے ہیں امریکی ایمبیسی پر، اس کے بعد گو کہ ایک عرصے سے عراق کی فضائی حدود بند ہیں، ایئر سپیس وہاں کی بند ہے، لیکن اس کے باوجود ایڈوائزری جاری کر دی گئی امریکہ کی جانب سے اور کہا گیا کہ فوری طور پر کوئی بھی اگر امریکی عراق میں ہے تو وہ ملک چھوڑ دے، بائی روڈ ہی اسے ٹریول کیوں نہ کرنا پڑے، ترکی کے راستے سے یا جارڈن کے راستے سے۔ اب وہاں کے موجودہ وزیر اعظم نے ان گروپس کی، جو مقاومتی گروپس ہیں، ان کی شدید الفاظ میں مذمت کر دی ہے، اور اس مذمت کے بعد ان گروہوں کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سی شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ اور وہاں کے ایک معروف صحافی کا یہ کہنا ہے کہ اب خانہ جنگی کی طرف بات جا سکتی ہے۔ اور عراق میں یہ گروپس حکومت کے اور امریکہ کے اس لیے بہت زیادہ مخالف ہو گئے ہیں کیونکہ وہاں پر یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بوٹس آن دی گراؤنڈ، امریکہ جو زمینی فوج ایران میں داخل کرنا چاہتا ہے وہ عراق کے ذریعے کرنا چاہتا ہے، اسی لیے یہ گروپس اتنا رد عمل دے رہے ہیں اور صورتحال خراب ہوتی چلے جا رہی ہے۔ اور اب جو علی لاریجانی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو شہید کر دیا گیا، ابھی ایران نے تصدیق نہیں کی لیکن عالمی میڈیا پر یہ خبریں آ رہی ہیں، تو اس سے صورتحال مزید کشیدہ ہوگی۔ تو اس ساری صورتحال میں ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں اور ساری صورتحال کو تبدیل کر سکتی ہیں، گویا منظر نامے کو تبدیل کر سکتی ہیں، اور وہ شخصیت ہیں آیت اللہ سید علی سیستانی صاحب۔ ان کا ایک فتویٰ پوری صورتحال تبدیل کر سکتا ہے، ان کی طرف سے آنے والی ڈائریکشن بہت اہم کردار ادا کرے گی، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے اس صورتحال پر براہ راست کوئی بیان نہیں دیا گیا۔ رہبر معظم کی شہادت کی انہوں نے مذمت کی تھی، لیکن اس موجودہ صورتحال پر انہوں نے ملک کی سطح پر کوئی بیان نہیں دیا۔ اس حوالے سے بہت سے لوگ مخالفت بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیان لازمی دینا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سے حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم نہیں جانتے، اور ان علماء کی ان چیزوں پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے، بہت حکمت و دانائی سے کوئی بھی فیصلہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے اور کوئی بھی فتویٰ انہوں نے دینا ہوتا ہے، تمام ہر قسم کے اثرات کو انہوں نے ذہن میں رکھ کے پھر بات کرنا ہوتی ہے۔ ہم دعا گو ہیں پروردگار سے کہ حق کی طرفداری کرنے والوں کا پروردگار حامی و ناصر ہو، انہیں کامیابی ملے، اور تمام مقامات مقدسہ کی پروردگار محافظت فرمائے۔ مومنین اکرام، آپ کی سوال سے کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔